بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی 2 ویڈیو میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا۔ اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر کی طرف واپسی اور فرعون کو توحید کی دعوت دینے کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا سے لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ حضرت موسیٰ کے مصر آنے کی خبر دے دی گئی تھی، چنانچہ حضرت ہارون نے آپ کا استقبال کیا اور گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال کے بعد گھر والوں سے ملے تھے۔ حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے فرمایا، اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو نے میرے گھر پرورش نہیں پائی؟ کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا؟ اور تم تو ناشکر معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ نے کہا، ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہانی سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں سے تھا۔ جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا۔ پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے جو تو مجھے جتا رہا ہے؟ اور تو نے تو بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ آسمان، زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے سب کا مالک ہے، بشرط یہ ہے کہ تم لوگ یقین کرو۔ فرعون نے اپنے اہالیوں اور موالیوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ یعنی کیا تم اس بات پر تعجب نہیں ہو کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، مشرق اور مغرب جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم سمجھ سکو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز یعنی کہ معجزہ لاؤں؟ فرعون نے کہا، اگر تم سچے ہو تو لاؤ اور دکھاؤ۔ بس انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وقت اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون اپنے آس پاس بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا، بھائی یہ تو بڑا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے، تمام شہروں میں اپنے کارکن روانہ کیجیے، جو آپ کے پاس ماہر جادوگر ہیں انہیں جمع کر کے لائیں۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ سے کہا، ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے، ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ ہی تم، اور یہ مقابلہ صاف میدان میں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زینت اور جشن کے دن کا وعدہ کیا، اور یہ کہ لوگ اس دن چاش کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ جشن والے روز ہزاروں کی تعداد میں جادوگر میدان میں جمع ہو گئے۔ بادشاہ بھی اپنے محاسبین کو لیے شاہانہ انداز میں تخت شاہی پر برجمان ہو گیا۔ میدان کے چاروں طرف لاکھوں انسانوں کا مجموعہ تھا جو حق اور باطل کے اس معرکے کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ایک طرف تو مصر کی چوٹی کے جادوگر اپنے جادوئی ساز و سامان کے ساتھ بڑے متکبرانہ انداز میں کھڑے ہو کر خوش گپیوں میں مصروف تھے، دوسری طرف اللہ کے 2 نیک بندے اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے بارگاہ الہی میں دعا گو تھے۔ جادوگر بولے، موسیٰ، یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی چیزیں ڈالی تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے زور سے دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، بلا شبہ تم ہی غالب آؤ گے، ذرا اپنا عصا زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو۔ چنانچہ لاٹھی کا زمین پر پھینکنا ہی تھا کہ وہ ایک بڑے خوفناک اژدہے میں تبدیل ہو گیا، اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا ہوا تھا اس سب کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر تو جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کے لیے یہ سب کچھ بہت بڑا، عجیب اور نہایت ہی حیرت انگیز اور غمناک تھا۔ وہ جن جادوگروں کے ذریعے فتح اور غلبہ کی آس لگائے بیٹھا تھا وہ سب صرف نہ مغلوب ہو گئے تھے بلکہ موسیٰ کے رب پر ایمان بھی لے آئے تھے۔
فرعون نے غضبناک ہو کر کہا، میری اجازت کے بغیر تم لوگ اس شخص پر ایمان کیسے لے آئے؟ یقیناً یہ تم سب سے بڑا جادوگر ہے، میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولی پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ روایتوں میں ہے فرعون نے ان سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا۔ جادوگروں کے ایمان لانے اور انہیں بے دردی سے شہید کر دینے کے بعد بھی فرعون کی سرکشی اور بدعمالیاں جاری رہیں۔ مفسرین کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید 20 برس مصر میں مقیم رہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 9 معجزات عطا فرمائے تاکہ فرعون اور ان کی قوم راہ راست پر آ سکیں۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 9 معجزات کا شمار کچھ اس طرح سے ہے کہ عصائے موسیٰ جو اژدھا بن جاتا تھا، ید بیضا گریبان میں ڈال کر نکالنے سے ہاتھ چمکنے لگتا تھا، زبان میں جو لکنت تھی وہ دور کر دی گئی، بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو پھاڑ کر اس کے 2 حصے کر دیے گئے اور راستہ بنایا گیا، ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا گیا، طوفان بھیجا گیا، بدن کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پیدا کر دی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا، مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا، ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتے تھے، خون کا عذاب بھیجا گیا، ہر برتن اور کھانے پینے میں خون مل جاتا تھا۔ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزات تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر قوم فرعون راہ راست پر آ جاتی، لیکن وہ پھر بھی تکبر اور شرک میں مبتلا رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں اور گھین کا کیڑا، مینڈک اور خون۔ اس آیت میں قوم فرعون پر مسلط ہونے والے 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا اور کچھ مہلت مل جاتی، اس کے بعد دوسرا عذاب آتا، پھر تیسرا عذاب، الگ الگ وقتوں میں آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے بھی نقل ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط ہوتا رہا، ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن دور ہو جاتا، پھر 3 ہفتے کی مہلت دی جاتی۔ امام بغوی سے بھی روایت ہے کہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ ایسے سرکش لوگ ہیں عذاب قحط سے بھی متاثر نہیں ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے ہیں، اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما جو ان کے لیے دردناک ہو، ہماری قوم کے لیے واعظ اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا، قوم فرعون کے گھروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے تباہ و برباد کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں اس پانی سے محفوظ رہیں۔